अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ इश्क बाय नूर आसिफ एपिसोड 3 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें और बताएं कि आपको नॉवल कैसा लगा है। और जो सेकंड एपिसोड मैंने कल अपलोड की है वो लिटरली मैंने नींद में अपलोड की है। नींद में मैंने रिकॉर्ड की थी, मुझे इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी कि मैं थकी हुई थी। तो प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियोस को रिकॉर्ड करती हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट किया करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। देखो अब्रिश, मेरी बात सुनो, तुम वहाँ पर नहीं जाओगी। वो लोग जितने अमीर हैं और इतने ही बाअसर हैं। तुम नहीं जानती वहाँ के रहने वाले लोगों को। वो बहुत कंजर्वेटिव हैं। तुम लोग हमेशा से अमेरिका में रहे। तुम सबकी सोच, लिबास, रहन सहन में फ़र्क है। अब तुम देखो, तुम लोगों को लेने के लिए वो तुम्हारा कज़न अकेला ही आ गया। असूलन तो तुम्हारे नाना को तुम लोगों को खुद लेने आना चाहिए था। अगर वो नहीं आए तो इनके घर किसी ख़वातीन को साथ आना चाहिए था, लेकिन इनमें से कोई नहीं आया। इसका साफ मतलब है कि इन्होंने चच्ची को दिल से माफ़ नहीं किया। यकीनन इनका कोई और मकसद है। और यहाँ से ही तुम देखो वो अपनी औरतों को कैसे रखते हैं। इन्हें घर से बाहर भी नहीं निकलने देते। हो सकता है वो तुम लोगों को भी वापस ना आने दे। ज़हीम हर मुमकिन कोशिश करके इसे रोकना चाहता था। इसे पता था कि अब्रिश इन लोगों को सही नहीं समझती। वो इसका मज़ीद ब्रेन वॉश करना चाहता था। अब ऐसी भी बात नहीं है ज़हीम, वो लोग हमें वापस नहीं आने देंगे। ऐसा होता तो मामा को कभी रुखसत ना हो करते। वो अपनी औरतों के लिए होंगे वैसे जैसे तुम कह रही हो, मगर मैं इनके घर की औरत नहीं हूँ, ना ही वो मुझे समझते हैं। अब्रिश के जहन में ज़ारान की नज़रें आई थी, जो इसने इस बाहर इस बाहर की औरत कहकर डाली थी। जो भी है अब्रिश, तुम वहां नहीं जाओगी। ज़हीम के अटल लहजे पर अब्रिश को गुस्सा आया था, जो इसके चेहरे से साफ झलक रहा था। जिसे महसूस करते ज़हीम ने खुद पर काबू पाया। अब्रिश, मैं तुम लोगों की वजह से कह रहा हूँ। इन इन कुछ ही दिनों में तुम आहिल, चची, अनाया मुझे बहुत अजीज हो गए हो। ज़हीम ने अपना लहजा हमूदार करते हुए कहा। अब्रिश गहरी सांस भरते हुए सोफे से टेक लगा गई थी। परी गुल किचन में खड़ी विदरक्षा और दूसरी मुलाजमों पर चिल्ला रही थी। अमीना खानम ने परी गुल की बुलंद आवाज सुनकर किचन का रुख किया। वो बेहद ऊंची आवाज पर मुलाजमों पर चिल्ला रही थी। परी गुल, क्या हो गया है? तुम इतना ऊंचा बोल रही हो? क्या साबित करना चाहता है? तुम्हारा आवाज बाहर तक आ रहा है। शहर से मेहमान आता होगा, तुम्हारा ऊंचा आवाज सुनेगा तो क्या कहेगा? अमीना खानम ने नागवारी से इसे टोका था। शहर से मेहमान नहीं आ रहा, बल्कि बदनामी का टोकरा आ रहा है। क्या जरूरत था दाजी को इन सबको बुलाने का? यहाँ क्या यहाँ यतीम खाना खोल रखा है दाजी ने? ये सब तो यतीम इधर ही आ रहा है। पहले ही खजस्ता की शादी दाजी इधर से कर रहा है, क्योंकि इसका माँ बाप नहीं है। अजमाले पुप्पो का इनके हिस्से का जायदाद तो दे दिया था। अब इसका बेटी खजिस्ता की शादी पर इतना कुछ देने का क्या जरूरत था? अब जहले बदनामी का टोकरा आ रहा है अपने बच्चों के साथ। अब दादी को हमारे हमदर्दी का बुखार चढ़ गया है। इसको भी दादी जायदाद में हिस्सा दे देगा। हम सबको क्या मिलेगा? दादी तो हमको सबको गुनहगार कर देगा। बड़ा ही बेगैरत है। हवेली का मर्द जो इतना सब कुछ होने के बाद भी इस दहले को गले लगा रहा है। परिगुल की बदतमीजी और जहर उगलती जुबान पर अमीना खानम का रंग सुर्ख पड़ा था। परिगुल, कुछ तो शर्म कर लो। ये सब बातें हवेली के मर्दों के बारे में कह रहा है, वो भी इस तरह से सबके सामने। अमीना खानम इसे पास खड़ी मुलाजमों की मौजूदगी का एहसास दिलाना चाह रही थी। क्योंकि हम क्यों शर्म करें? किसी को शर्म क्यों नहीं आता? हमारा शोहर इधर शहर में दिन रात काम करता है। दाजी कारोबार को फैलाया फैलाया और दाजी सब बांटता फिरता है। वो खान शादी पर हवेली नहीं आ रहा, क्योंकि इसको शहर में बहुत काम है। अपना बीवी बच्ची को वो नजरअंदाज करता है। इसका कारोबार के वास्ते वो दादी को कुछ ख्याल नहीं हमारा। परिगुल ने गुस्से भर से शेल्फ के बर्तन उठाकर जोर से पटका। परिगुल, हम कहना तो नहीं चाहता था, मगर तुमने हमको मजबूर कर दिया। हम ये सब कहें। जब शाहनवाज के नाम दाजी ने जमीनें की थी, तब तुम लोग ने ये सब नहीं बोला था। दाजी ने कोई एहसान नहीं किया, अपनी पोती को वो जमीनें दी हैं। इसका एहसान हम पर नहीं है। परिगुल अमीना खानम की बात काटते तेज लहजे में बोली।
تم پر اس کا احسان نہیں تو پھر کس پر ہے؟ وہ زمین فرشتے کے نام پر نہیں ہوا بلکہ تمہارے بھائی کے نام پر ہوا ہے۔ یہ پٹی بھی تم نے اپنے بھائی کو پڑھایا تھا۔ ہم اچھی طرح جانتا ہے، ہم ارحام کو کچھ نہیں بتاتا کیونکہ ہم فریضے کا سوچتا ہے، مگر اب جب تم ہم کو مجبور کرتا ہے کہ تمہارا حرکتیں ارحام کو بتا دے۔ امینہ خانم نے غصے سے دھمکی دی، ہمارا ساس تو اللہ کو پیارا ہو گیا، مگر تم بھی ہمارا ساس سے کم نہیں ہے۔ کیا بتائے گا تم کو کیا بتائے گا تم ارحام کو؟ ہم بھی بتائے گا کہ تم لوگ کیسے ہمارا اور پریزے کا ساتھ سوتیلا سلوک کرتا ہے۔ ہم تو پاگل ہے، دن رات ادھر کام کرے اور ادھر شہر میں ہمارا میاں کام کرے۔ شادی پر زاران تو آ گیا ہے مگر خان نہیں آیا۔ تم سب ارحام کا بھی سوتیلا ہے۔ اللہ ہم کو اٹھا لے، پریزے کو بھی اٹھا لے، پھر تم سب کو چین آ جائے گا۔ پری گل اب اونچی آواز میں کوسنے دینے لگی تھی۔ امینہ خانم نے سر پیٹ لیا۔ وہ کیوں آخر پری گل کے ساتھ الجھی؟ پری گل، تمہارا زبان نہیں، خندق ہے، خندق جس کا کوئی حد نہیں۔ امینہ خانم اس پر تعصب بھری نگاہ ڈالتی چلی گئی۔ شہرام ہاسپٹل کے گیٹ سے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا کب سے باہر گل کا انتظار کر رہا تھا، مگر پچھلے 1 گھنٹے سے وہ باہر نہیں آئی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ جان بوجھ کر رہی ہے، وہ باہر سے ایسے ہی گھنٹوں انتظار کرواتی تھی۔ شہرام خان زیادہ گاڑی سے نکل کر ہاسپٹل کے احاطے میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت بلیک شلوار قمیض اور بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا اور اندر داخل ہو کر بہارے کو ریڈرڈ میں کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ لائٹ گرین ڈریس کے ساتھ گرین دوپٹہ سر پر لیا ہوا تھا، کندھوں پر اچھی طرح سے سال لی ہوئی تھی جس نے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ لڑکے سے باتیں کرنے میں اتنی مہو تھی کہ گرین دوپٹہ اس کے سر سے پھسل کر اس کے کندھوں پر آ گیا، مگر بہارے کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے شہرام کو دیکھ لیا مگر وہ اسے مکمل نظر انداز کیے بھی اس لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ مسکراہٹ میں پہلے کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ شہرام یہ دیکھ کر اپنی مٹھیاں بری طرح بھیج گیا۔ وہ ایک ہی جست میں بہارے تک پہنچا۔ شہرام کی آنکھوں سے لپکتے شرارت دیکھ کر بہارے کے سلگتے دل کو راحت ملی تھی۔ اس دن سے اپنی گردن پر اس کا دیا ہوا نشان وہ کئی دنوں تک چھپا رہی تھی۔ آج اس نے اس دن کی بدتمیزی کا بدلہ لے لیا تھا، وہ بھی سود سمیت۔ جانتی تھی وہ شہرام کی عزت ہے اور شہرام جیسے ان پڑھ جاہل انسان کے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہے۔ شہرام نے بہارے کے قریب جا کر اسے قہر بار نظروں سے گھورا تھا۔ بہارے نے استحزازیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آئیبرو اچکائے۔ شہرام نے ایک بار نظر بہارے کو دیکھا تھا، دوسرے نظر اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا تھا۔ السلام علیکم، شہرام نے مسکراتے ہوئے لڑکے کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بہارے کی آنکھیں تحریر سے پھیلی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شہرام اسے کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتے برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سر سے دوپٹہ اتارے اس لڑکے کے ساتھ مسکراتے ہوئے باتیں کر کے اپنا بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ اپنا اشتعال میں مبتلا کرنا چاہتی تھی تاکہ شہرام گھر جا کر ہنگامہ کھڑا کر دے، وہ اپنے مورے کو سب بتا اور جتا سکے۔ شہرام اس کے قابل نہیں ہے، وہ سب ڈاکٹر نہیں بنی تھی تب تک وہ شہرام کے دباؤ میں پھر بھی آ جاتی تھی۔ اب اسے تھوڑا بہت ڈر تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ تقریباً ڈاکٹر بن گئی تھی۔ اب اس کا ہاؤس جاب چل رہا تھا، پھر اسے ڈاکٹری کی ڈگری مل جاتی، پھر اسے شہرام کے ساتھ بے نام تعلق بھی ضرورت نہ تھی۔ وہ حویلی سے دور رہ کر بھی گزارا کر سکتی تھی۔ وہ اب اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی، اسے شہرام کو تو کیا حویلی کے کسی بھی مرد کی ضرورت نہ تھی۔ بہارے گل پھٹی پھٹی آنکھوں سے شہرام کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر کے تاثرات بالکل نارمل تھے، بلکہ اس کے لبوں پر میٹھا سا تبسم مچل رہا تھا۔ میں شہرام خانزادہ ہوں۔ شہرام کے مسکراتے ہوئے اس لڑکے سے مسافے کرتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ تم کسی ملک کا وزیر اعظم نہیں ہے جو اپنا تعارف کرواتے پھر رہے ہو کہ تمہارا نام سنتے ہی یہ لوگ تم سے متاثر ہو جائیں گے۔ بہارے نے شہرام کی طرف ہلکا سا جھکتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں طنز کیا۔ شہرام اس کی بات پر گہرا مسکرا کر رہ گیا۔ میں شہرام خانزادہ، بہارے کا شوہر۔ شہرام کی اگلی بات پر بہارے کے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے ہونٹ سمٹ گئے۔ رنگ خطرناک حد تک سفید پڑا تھا۔ شہرام کی گرفت میں جکڑا ہاتھ بھی لرز رہا تھا جسے شہرام نے محسوس کرتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ کی گرفت خطرناک حد تک مضبوط کی تھی۔
अपनी सर्द नज़रें इसने अपने सामने खड़े लड़के पर गाड़ी हुई थी, जिसकी नज़रों में वो बहारे के लिए पसंदीदगी देख चुका था। "मम मैं यहाँ पर डॉक्टर हूँ, मेरा नाम वासिफ़ है। बहारे के साथ मेरी आज ड्यूटी थी।" वह शहराम खानज़ादा की सर्द नज़रों से ख़ाइफ़ होता बमुश्किल ही बोला था, साथ ही अपना हाथ शहराम से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वो अपनी आनी गिरफ्त बढ़ाए जा रहा था। इसका हाथ शहराम के हाथ में तकरीबन टूटने ही वाला हो गया था। दर्द की शिद्दत से इसके चेहरे से अयां थी। बहारे डॉक्टर वासिफ के चेहरे से बढ़ती सुर्ख रंगत को देखकर परेशान हुई थी। "शहराम छोड़ो!" डॉक्टर वासिफ का हाथ। बहारे ने अपना हाथ शहराम के हाथ पर रखकर इस डॉक्टर वासिफ का हाथ छुड़वाना चाहा, मगर शहराम ने इसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया और इसे जोर से झटका दिया। बहारे शहराम के हाथ झटकने पर भी लड़खड़ाई थी। डॉक्टर वासिफ के सामने इसे बेइंतहा शर्मिंदगी हुई, और अगर इसके साथ ये सिर्फ इसका कज़न करता, इसे शर्मिंदगी न होती, बल्कि ये सब कुछ तो वो इसका शौहर कर रहा था, जो इसे शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में धकेल चुका था। आज तुम्हारा हाथ किसी गैर मर्द के हाथ को छू लेता तो बहारे आज ही तुम्हारा यह हाथ में काट डालता। शहराम ने इसके हाथ को बुरी तरह से एक बार फिर से झटका दिया। शहराम की बात पर बहारे का रंग सुर्ख पड़ा, और वह ये सब कुछ डॉक्टर वासिफ के सामने कह रहा था। पहले मैंने अपना तारुफ इसके शौहर की हैसियत से करवाया था, अब वो ये सब कुछ कह रहा था। आज इसकी इज्जत का जनाजा निकलने लगा था। आसपास खड़े लोग भी मतवज्जा होना शुरू हो गए थे। बहारें अपने चकराते सर को थामते पीछे हो गई, और अब वो पछता रही थी कि इसने शहराम से पंगा ही क्यों लिया। यहाँ कोई नहीं जानता था वो शहराम के निकाह में है। इसने सब इसका तारुफ अनपढ़ जाहिल कज़न के तौर पर ही करवाया था। जब इसकी कोई फ्रेंड शहराम की पर्सनैलिटी से मुतासिर होती तो वह इसको सबको शहराम के जाहिल और अनपढ़ के किस्से बड़े मज़े से सुनाती। अब वो सबको क्या कहे कि इसके एक अनपढ़ और जाहिल इसका शौहर है। बहारे गुल की आंखों में अब आंसू की चादर जमा हुई थी। वाकई में शहराम एक अनपढ़ और जाहिल इंसान था, जिसे बात करने की भी तमीज़ न थी। जो इसने खुद किया वो हमेशा की तरह भूल चुकी थी। शहराम का दिल क्या शहराम का क्या याद रहा था, अब वो अपनी सोचों में गुम थी। शहराम की सज़ा आवाज़ पर चौंकी। "ये बहारें नहीं है, मिसेज़ शहराम है। आइंदा से मिसेज़ शहराम पुकारना, और इसे देखना भी मिसेज़ शहराम की नज़र से। अगर तुमने मेरी बहारें को इनकी नज़रों में देखा, जिससे तुम कुछ देर पहले देख रहे थे, वादा है मेरा तुम तुमसे तुम्हारी कलाई के साथ तुम्हारा हाथ और तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी आंखें नहीं रहेंगी।" शहराम सर्द अंदाज में बोलता बहारे का हाथ पकड़ता वहां से चला गया। शहराम लब नीचे पिछले 1 घंटे से ड्राइव कर रहा था। बहारे की हिचकियां बढ़ती जा रही थी। वो पिछले 1 घंटे से मुसलसल रो रही थी। शहराम ने गुस्से में गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाते हुए स्टीयरिंग को एक तरफ घुमाते हुए गाड़ी को जोरदार झटका दिया, तो बहारे को अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी थी। गाड़ी के दरवाजे के साथ जा लगी। बहारे की चीख बुलंद हुई, "शहराम, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो सीधी तरह एक दफा ही क्यों नहीं मार देते? बहुत अच्छा मौका है, इन पहाड़ों से मुझे धक्का दे दो, ताकि तुम्हारी एक ही दफा मुझसे जान छूट जाए।" बहारे रोते हुए पूरी कुव्वत से हलक फाड़कर चीखी थी। "सुबह ये कह रही हो तुम बहारे, सही कह रही हो तुम बहारे। दिल तो यही कर रहा है कि इस पहाड़ से इस गाड़ी को गिराकर एक ही दफा अपनी और तुम्हारी जान ले लूं।" शहराम ने भी चीखते हुए गाड़ी के अंदर अंदर अंदाज में घुमाई कि वो घूमती हुई सड़क के किनारे पर आ गई थी, जिसके दूसरी तरफ गहरी खाई थी। अगर वो एक्सीलेटर पर पाँव रखता, गाड़ी गहरी खाई में जा गिरती। शहराम ने हैंड ब्रेक पर खींचते हुए अपना रुख बहारे की तरफ किया, जो सांस रोके गाड़ी से नजर आती गहरी खाई को देख रही थी। "तुम्हें क्या लगता है बहारे, मुझसे जान छुड़वाना इतना आसान है कि तुम्हें इतनी आसान मौत दे दूंगा? यहाँ से नीचे गिरकर तुम्हारा काम तो 1 मिनट में तमाम हो जाएगा। मौत तो ऐसी होनी चाहिए कि एक एक सांस के लिए तड़प सको, गिड़गिड़ाओ, मौत की भीख मांगो, मगर तुम्हें मौत ना आए।" शहराम ने नीचे झुककर अपने शूज में छुपाया हुआ एक छोटा सा चाकू निकालकर बहारे की गर्दन पर रखा। बहारे का कार का हवा सांस मजीद रुका बहारे का रुका हुआ सांस मजीद रुका था। सामने गहरी खाई थी, और शहराम अपनी अपनी सर सपाट नजरें गाढ़े चाकू की नोक इसकी गर्दन पर रखे हुए था। बहारे अपना सांस रोके अपनी क्रिस्टल आंखों से शहराम को बेयकीनी से देख रही थी, जिसकी आंखों में सर्द और सपाट
پن نمایاں تھا، جہاں کوئی جذبات، کوئی ہمدردی نہ تھی۔ بہارے گل کی آنکھیں خوف سے خطرناک حد تک پھیلیں۔ اب اس کی نظریں چاقو کی طرف تھی، جس کی نوک کا دباؤ اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ شہرام نے اس چاقو کی نوک اس کی نازک دودھیا گردن پر بڑھائی تھی۔ چاقو گردن سے نیچے دوسری گہرائیوں میں اتارا۔ بہارے گل کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی، آنکھوں سے آنسو ٹپکے تھے، اس کے عارض سے ہوتے گردن پر بہنے لگے تھے۔ شہرام استہزائیہ مسکرا رہا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کو خود غرض بیوی کو اپنی جان کتنی پیاری ہے۔ شہرام اس کے آنسوؤں اور اس کی آنکھوں میں خوف یکسر نظر انداز کر رہا تھا۔ آج اس نے جو کیا وہ اس بے رحم کو اتنی آسانی سے معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ جو بہار اس کے جذبوں کا مذاق اڑاتی تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کی جان بوجھ کر وہ اپنا دوپٹہ سر سے اتارا تھا، اور ڈاکٹر واصف سے بھی وہ بلا وجہ فری ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے تکلیف پہنچا کر خوشی محسوس کرتی ہے، مگر یہ نہیں جانتا تھا وہ اسے تکلیف دینے میں اس حد تک گر جائے گی، ڈاکٹر واصف کی آنکھوں سے چھلکتے جذبے تک اگنور کر دے گی، اپنے آپ کو یوں آزارا کرے گی۔ شہرام نے ڈاکٹر واصف کی یادیں یاد کر کے چاقو کی نوک اس کی گردن میں مزید چبھوئی تھی۔ بہارے کا خوف اب رنگ زرد پڑ رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے شہرام کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اسے آگے گڑ گڑا کر اپنی جان کی بھیک مانگتی۔ شہرام کی بے تاثر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، میں اس چاقو میں تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دوں گا، پہلے تمہاری گردن پر اس چاقو کو چلاؤں گا، پھر نیچے سے۔ شہرام کو چاقو کی نوک اس کی گردن سے نیچے کی طرف لایا تو بہارے کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکے تھے۔ وہ آنکھیں تک نہیں چپکا رہی تھی، وہ اتنا شہرام سے ڈر چکی تھی۔ شہرام اس کے ماتھے پر پسینہ چمکتا دیکھ کر خفیف سا مسکرایا تھا۔ کیا ہوا بہارے، اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ یہ ماتھے پر پسینہ کیوں چمک رہا ہے؟ ایسی موت نہیں چاہیے، ایک پہاڑی سے کودنا ہے تمہیں، چلو پھر تمہیں اس پہاڑی سے دھکا دوں۔ شہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو گاڑی ذرا سی ڈولی تھی۔ شہرام، یہ گاڑی گر جائے گی، پلیز اسے پیچھے کرو۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بہارے نے کانپتے ہوئے کہا۔ لیکن ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں مرنا ہے، شہرام نے بہارے کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ شہرام پلیز گاڑی پیچھے کرو، ورنہ خوف سے ہی میں مر جاؤں گی۔ بہارے کی اب خوف سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ آئندہ تم نے مجھے جلانے کے لیے ایسی ویسی حرکت کی تو خود کو اس حد تک گرایا تو تم نہ صرف میری نظروں سے گرو گی، بلکہ وعدہ کرتا ہوں تمہیں اس پہاڑی سے اپنے ہاتھوں سے دھکا دوں گا، تمہاری لاش تک نہیں ملے گی۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اس سڑک کے پار کی گہرائی۔ شہرام نے اسے گھورتے ہوئے گاڑی بیک کرتے ہوئے سٹارٹ کی۔ بہارے اب ہلکی ہلکی سسکیاں شروع ہو چکی تھی۔ شہرام کا رویہ اسے کافی زد کر چکا تھا۔ وہ تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر لے، وہ اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی، وہ اسے اس پہاڑ سے دھکا دینے لگا تھا وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اس کی سسکیاں سنتے شہرام نے غصے سے گاڑی میں میوزک آن کر دیا تھا۔ بہارے کی سسکیاں نہ رکی تو جھنجھلاتے ہوئے میوزک آف کیا۔ کیا مصیبت ہے، کب تک مجھے یہ بے سرا میوزک سناؤ گی؟ شہرام نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا شہرام، تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، بہارے نے بے یقینی سے کہا۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا جب تم نے سر سے دوپٹہ جان بوجھ کر اتارا تھا، اور مجھے غصہ دلانے کے لیے تم بلا وجہ اس ڈاکٹر سے فری ہو رہی تھی۔ شہرام کی بات پر بہارے نے ایک پل کے لیے گڑبڑائی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ شہرام نے دیکھ لیا ہے کہ اس نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے۔ کم وقت تھا میٹرک پاس، مگر بلا کا ذہن تھا، اپنے لب و لہجے اور کسی بھی بات سے وہ میٹرک پاس نہیں لگتا تھا۔ نظروں کا اتنا تیز تھا کہ عقاب کی نظر بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہوگی۔ بہارے غصے سے دانت کچکلا کر رہ گئی تھی۔ میں یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ میرا کولیگ ڈاکٹر ہے، میں اس سے کسی پیشنٹ کے متعلق بات کر رہی تھی۔ بہارے نے لڑکھڑاتی زبان سے صفائی پیش کی۔ یہ مجھ سے بہتر تم جانتی ہو کہ تم کیا بات کر رہی تھی، شہرام نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم پڑھے لکھے نہیں ہو، اس لیے تمہیں کیا پتا کولیگ کیا ہوتے ہیں، وہ پڑھائی میں کتنی مدد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر واصف مجھ سے سینئر ہے، انہوں نے میری کافی مدد کی ہے، تم صرف گندا ہی سوچ سکتے تھے۔ شہرام کا نرم لہجہ محسوس کرتے گاڑی کو ہموار راستوں پر دیکھ کر بہارے پھر سے اپنی ٹون میں واپس آ چکی تھی۔
ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے کچھ نہیں پتا، میں گندا انسان ہوں اور گندا ہی سوچ سکتا ہوں۔ تم پڑھی لکھی ہو، ڈاکٹر ہو جس کی سوچ بہت صاف ستھری ہے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں تم میری عزت ہو، تم پر کسی کی کوئی نظر میں برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ نظر اچھی ہو یا بری، مگر شہرام خانزادہ کو تم پر کسی کی بھی نظر گوارا نہیں۔ شہرام نے سڑک پر نظریں جمائے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، میری عزت کا کیا شہرام، جو تم نے تماشا لگایا؟ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میرا نکاح ہوا ہے۔ تمہیں اچھی طرح سے پتا تھا کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ تمہارا اور میرا نکاح ہو چکا ہے، تم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ میں تمہارے نکاح میں ہوں۔ تم نے آج اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ میری ساری فرینڈز میرا کتنا مذاق بنائیں گی، میں کیسے سب کا سامنا کروں گی؟ بہاریں ایک بار پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ آج شہرام نے جو کیا وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ جانتا ہوں یہ نکاح تمہارے لیے نہیں بلکہ میری ذات تمہارے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ اب تم کیسے بتاؤ گی سب کو کہ بہارے گل، جو کہ ایک قابل ڈاکٹر ہے، اس کا شوہر صرف میٹرک پاس ہے؟ یقیناً تم نے سب کو میٹرک پاس ہونے کا بتایا دیا ہوگا، اس بات پر میرا خوب مذاق بھی بنایا ہوگا۔ شہرام کی سپاٹ طنزیہ آواز گونجی۔ بہاریں اس کے طنز میں چھپا مطلوبی بخوبی سمجھ چکی تھی، یعنی وہ ہر چیز سے باخبر تھا۔ اب جو بھی بہاریں سب کو بتا تو چل گیا ہے، اب جتنا مرضی سوگ منا لو، اب تمہیں وہاں سب مسز شہرام کہہ کر ہی پکاریں گے۔ شہرام نے اس کا مذاق اڑایا۔ بہاریں نے بے بسی سے شہرام پر اپنی نفرت آمیز آنکھیں گاڑی۔ شہرام اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر اپنا غصہ بمشکل ہی ضبط کیا تھا۔ اگر اسے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی سے عشق نہ ہوتا تو وہ کب کا اسے آزاد کر چکا ہوتا، مگر یہ لڑکی اس کا عشق نہیں، اس کی زندگی بھی تھی، جس سے دوری کسی بھی قیمت پر گوارا نہیں تھی۔ اس کا کسی لڑکی سے بات کرنا اسے نہ چبھا تھا۔ بہاریں نے لڑکوں کے ساتھ ہی میڈیکل کی تعلیم حاصل کی تھی، سب اس کی مکمل رضامندی سے شامل تھی، بلکہ اس نے ہی میڈیکل کالج میں داخلہ کروایا تھا۔ داجی پر مخالفت کے باوجود، یہاں تک کہ بہارے کے بابا بھی اس کی میڈیکل تعلیم کے حق میں نہ تھے، مگر وہ کیسے اپنی بہارے کی آنکھوں میں خواب ضائع کر سکتا تھا؟ ذیلی کی غلطی کی سزا کیسے اپنی بہارے کو بھگتتا دیکھ سکتا تھا؟ اس لیے اس نے اپنی ذمہ داری پر بہارے کا میڈیکل کالج میں داخلہ کروا دیا، مگر آج بہارے کی ایکٹ سے اسے بے انتہا تکلیف پہنچی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو بہارے کو اس بات کی سخت سزا دیتا۔ اگر آج وہ اس پر سختی نہ کرتا تو مزید نڈر ہو جاتی۔ دوبارہ اس سے بڑھ کر ایسی کوئی حرکت کر سکتی تھی۔ بہارے کی غلطی بدتمیزی معاف کر سکتا تھا، مگر اس پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نفرت میں ہر حد سے گزر جائے گوارا تھا، مگر ہر حال میں صرف اس کی ہے۔ اب وہ جانتا تھا کہ اس کی بہاریں کبھی ایسی حرکت کرنے کا سوچے گی بھی نہیں۔ اتنا سبق اس کے لیے کافی ہے۔ اس نے نظر بہارے کو دیکھا، جو سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ یقیناً وہ کچھ ایسا ویسا ہی سوچ رہی تھی جس سے وہ اسے مزید تکلیف پہنچا سکے۔ بہاریں، ایک بات یاد رکھنا، تم صرف میری ہو۔ اگر آئندہ تم کسی لڑکے کے قریب بھی گئی، اسی پل رخصتی کروا کر تمہارا حویلی کے باہر نکلنا بھی بند کر دوں گا۔ شہرام کا لہجہ اٹل اور مضبوطی کے لیے تھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو شہرام؟ میں اتنا پڑھ لکھ کر صرف تمہاری بیوی بن کر رہوں گی، یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہارے نکاح میں تمہاری زندگی اور اس حویلی سے بھاگ جاؤں گی، بہارے نے چیختے ہوئے دھمکی دی۔ بہارے کی بات پر شہرام کا دل، جو اس نے مشکل سے پرسکون کیا تھا، پھر سے آندھیوں کی زد میں آیا تھا۔ چہرہ سرخ پڑا تھا۔ شہرام نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ بہارے نے ہمیشہ تمہیں تمہاری مرضی کرنے دی، میری نرمی کا تم نے ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ جس دن میں نے تمہاری لگامیں کھینچی، بات کرنے کے تو کیا، سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہو گی۔ آئندہ مجھے دھمکی دی تو میں قسم کھاتا ہوں اپنے مورے کی، تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ سمجھ آئی میری بات تمہیں؟ شہرام کی حد اونچی آواز میں دہاڑ رہا تھا۔ بہاریں اس کی دہاڑ پر لرز کر رہ گئی تھی۔ پہلی دفعہ تھا شہرام اس پر اتنی بری طرح چلایا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اپنے مورے سے بہت پیار کرتا ہے، وہ ان کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ بہاریں شہرام کا رخ سنجیدہ چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ شہرام کچھ پل اسے گھورتا رہا، پھر لب پیچھے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ دونوں نے سارے راستے ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ شہرام نے فل سپیڈ میں گاڑی بھگائی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی بہاریں گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوئی تو شہرام گاڑی بیک کرتا ہوا حویلی سے نکلتا گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ اب رات بھر
ڈیرے پر اس کے لفظوں کا زہر اپنے اندر اتار کر خود کو جلانا تھا۔ ابرش حویلی میں داخل ہوتے ہی شان و شوکت کو دیکھ رہی تھی۔ زہلے نے بہت مرتبہ حویلی کا ذکر کیا تھا، مگر حویلی اندر اتنی خوبصورت ہے، اتنی بڑی حسین ہوگی، ابرش کو اندازہ نہ تھا۔ حویلی کا لان کئی کنال پر مشتمل تھا، جس پر حد نگاہ کرنا مشکل تھا۔ سرسبز لانز میں گھنے درختوں کے جھنڈ تھے۔ حویلی کی لان میں ایک طرف آبشار تھا جس میں خوبصورت پتھر لگے ہوئے تھے، اتنا بڑا کارپورچ تھا جس میں کتنی بڑی گاڑیاں تھیں۔ ابرش کو حویلی سے زیادہ یہاں کی جگہ بہت خوبصورت لگی تھی۔ سرسبز پہاڑ، جس اطراف میں گہری کھائیاں، اونچے نیچے راستے، خطرناک راستے اسے کافی اٹریکٹ کیے تھے۔ جگہ جگہ بہتے دریا، سب سے بڑھ کر یہاں کا خوبصورت موسم جو اسلام آباد کی نسبت کافی ٹھنڈا تھا۔ ابرش کو یہاں کا موسم بھی بہت بھایا تھا۔ امریکہ جیسے ملک میں اس نے کبھی اتنی خوبصورت جگہ نہیں دیکھی تھی۔ وہ یو ایس اے میں کبھی ایک شہر گئی ہی کہاں تھی۔ انایا اور آہل حویلی کو ایسے دیکھ کر خوش تھے تو حویلی ان لوگوں سے کافی حد تک مرعوب نظر آ رہے تھے۔ زہلے خاتون پورے راستے روتے آئی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ آہل نے انہیں اپنی بازوں میں ہلکے میں لیا ہوا تھا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ابرش کو اندازہ ہوا تھا وہ جتنی باہر سے خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ اندر سے خوبصورت تھی۔ بہت بڑا لاؤنج جس میں بہت قیمتی صوفے اور جدید قیمتی آرائش سے ڈیکوریشن پیسز رکھے تھے، اور جگہ بڑے بڑے گلاس ڈور لگے تھے جہاں سے ڈائننگ ہال نظر آ رہا تھا، جہاں 24 کرسیوں پر مشتمل ڈائننگ ٹیبل رکھی ہوئی تھی۔ خوبصورت لاؤنج جس کی بڑی بڑی گلاس ونڈوز سے نظر آتے تھے۔ سرسبز پہاڑ، زہلے خاتون سب مل کر رو ہی رہی تھی۔ عنایا اور آہل اس سب سے بہت خوشگوار سے مل رہے تھے۔ وہ سب سے الگ تھلگ کھڑی تھی۔ آمینہ خانم اور زرینہ خانم نے خود آگے بڑھ کر ابرش کو پیار کیا۔ ماشاءاللہ زہلے، تمہاری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ امینہ خانم نے ابرش کو دیکھتے ہوئے تعریف کی۔ کیا نام ہے اس کا؟ امینہ خانم نے زہلے خاتون سے پوچھا۔ ابرش، زہلے خاتون نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کا نام بھی اس کے نام کی طرح بہت خوبصورت ہے۔ امینہ خانم نے دل سے تعریف کی تھی۔ ابرش اس وقت جینز کے اوپر بلیک لانگ شرٹ پہنے ہوئی تھی جس پر اس نے آتے ہوئے اسٹالر لیا تھا۔ کیوں لیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر زندگی میں پہلی بار اس نے اسٹالر لیا تھا۔ اس نے مفلر سٹائل میں نہ صرف اسٹالر لیا تھا بلکہ اس سے بہت اچھی طرح خود کو کور بھی کیا تھا۔ وہ اپنے بال ہاف کیچر میں قید کیے ہوئے تھی۔ وہ سمپل سی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پری گل سے اس کی تعریف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے زہلے کی خوبصورتی کے متعلق سن رکھا تھا، مگر اس کی بیٹی تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ سچ میں چاند کا ٹکڑا ہے، بالکل زہلے پھپھو کی طرح، مگر ہم کو ڈر لگتا ہے کہ یہ بھی زہلے پھپھو کی طرح اپنی خوبصورتی پر گرہ نہ لگا دے۔ پری گل نے مسکراتے ہوئے زہر اگلا تو پورے لاؤنج میں صاف سن گیا۔ زہلے کا رنگ سرخ پڑا تھا، نظریں خود بخود جھک گئی۔ ابرش کا رنگ بھی سرخ پڑا تھا، وہ پری گل کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ چکی تھی۔ سب یکدم خاموش ہوئے تھے۔ حویلی کے اندر زنان خانہ کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی زاران خانزادے نے پری گل کی بات سن لی تھی۔ ماحول میں تناؤ کی کیفیت بھی محسوس کر لی تھی۔ سامنے کھڑی ابرش کے حسین چہرے پر برہمی کے تاثرات بھی واضح تھے۔ وہ لب بنچے کھڑی تھی، یقیناً زہلے خاتون اسے کافی سمجھا کر لائی تھی، ورنہ وہ اس لڑکی کی فطرت سے اتنا تو واقف ہو چکا تھا کہ وہ کسی کی بات اتنی آسانی سے برداشت کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ السلام علیکم پھپھو، زاران نے زنان خانہ کے لاؤنج میں پھیلی گمبھیر خاموشی کو توڑا۔ زہلے نے آگے بڑھ کر خود پر قابو پاتے زاران کو گلے سے لگایا۔ آہل نے بھی آگے بڑھ کر زاران خانزادہ کو سلام کیا۔ وہ حویلی کی شان و شوکت سے مرعوب ہونے کے ساتھ ساتھ زاران خانزادہ کی پرسنالٹی پر بھی کافی مرعوب ہو گیا تھا۔ زاران خانزادہ نے آگے بڑھ کر عنایا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، مگر ابرش کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ابرش نے بھی اسے مکمل نظر انداز کر رکھا تھا۔ سب مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ زاران خانزادہ نے بھی ایک صوفے پر براجمان ہوتے صوفے سے ٹیک لگاتے پری گل کو ایک نظر دیکھا۔ گل بھابھی، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ زہلے پھپھو کی خوبصورتی پر گرہن لگا ہے؟ زاران خانزادہ نے سرد اور روب آواز میں سوال
गूंजा तो परी गुल की रंगत फक पड़ गई। वो हवेली की औरतों के सामने तो सब कुछ कह देती थी, मगर हवेली के मर्दों के सामने अपनी जुबान पर काबू ही रखती थी। जरान खानजादा तो वैसे भी खौफ खाती थी। जरान खानजादा ने इसे आज तक कभी कुछ नहीं कहा था, मगर इसका हवेली पर रोब व दबदबा था। सभी इसके खौफ से खौफ खाते थे, क्योंकि वो अरहाम की तरह नरम मिजाज हरगिज न था, जो बुरी बात लगती सबके सामने बुरा इजहार कर देता था, वो भी काफी सख्त लफ्जों से। हाँ, वो खानम चची से कहा अब्रिश चांद का टुकड़ा है, तो हमने कहा चांद में तो गिरन होता है। परिगुल ने फक रंगत से बमुश्किल ही वजाहत दी थी। परिगुल के अब्रिश को चांद का टुकड़ा कहने पर जरान खानजादा और अब्रिश की नजरें चार हुई थी। दोनों ने फौरन ही अपनी नजरें फेर ली थी। मुझे किसी और का पता तो नहीं, मगर जहले पुप्पो वाकई में चांद का टुकड़ा है। चांद में गिरन हो सकता है, मगर जहले पुप्पो में नहीं। इनका पुरनूर चेहरा देखकर कहा जा सकता है वो कितनी पाक और खूबसूरत है। जरान के संजीदगी से कहने पर सब के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी। जहले की आंखों में आंसू आए थे। जरान ने इनका मान पल में बढ़ा दिया था। परिगुल जरान की बात पर खामोशी से वहां से चली गई। मौसूफ का यहाँ पर भी काफी रौब व दबदबा है, अब्रिश ने मुंह बनाते हुए सोचा। एक नजर ज़ारान को देखा, जो संजीदा तासुरात चेहरे पर सजाए सबसे बातें कर रहा था। अब्रिश को इसका संजीदा चेहरा देखकर पूरा यकीन हुआ था कि ज़ारान कभी भी मुस्कुराया नहीं होगा। अब्रिश बेटा बैठो, तुम क्यों खड़ा है? रोजीना खानम ने इसे खड़ा देखकर कहा। वो सबकी नजरों को खुद पर महसूस करते हुए गड़बड़ा गई थी। ज़ारान ने इस दौरान इसकी तरफ नहीं देखा था। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं आराम करना चाहती हूँ, अब्रिश ने जहले की आंखें निकालने के बावजूद कहा। वह जरान खानजादा के सामने मजीद नहीं ठहरना चाहती थी। दरख्शां, अमीना खानम ने दरख्शां को पुकारा। जी खानम बीबी। दरख्शां फौरन से हाजिर हुई थी। तुम अब्रिश बेटा को इसका कमरा दिखा दो, अमीना खानम ने कहा तो दरख्शां ने सर हिला दिया। अब्रिश दरख्शां की तकलीद में इसके साथ चल पड़ी। अब्रिश कुछ देर आराम करने के बाद जहले के हुक्म पर मर्दान खान की तरफ आई थी। वो तकरीबन सबसे मिल चुकी थी, समीउल्लाह खान से मिलना बाकी था। वो अब दाजी के कमरे से बाहर शशो पंज में खड़ी थी। जहले आयल और अनाया अंदर दाजी के कमरे में मौजूद थे। इसे अंदर जाने में हिचकिचाहट सी हो रही थी। वो बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी, मगर यहाँ का माहौल देखकर इसे अजीब सा महसूस हो रहा था। सब औरतें घर में भी अपनी अच्छी तरह दुपट्टे ओढ़े हुए थी। जनान खाना अलग, मर्दान खाना अलग। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। देखने में सब औरतें बहुत अच्छी लगी थी, सिवाय परी गुल के। दूसरा, वो दिल से किसी को भी कबूल नहीं कर पा रही थी, ना ही इसे किसी से इंसिस्ट महसूस हुई थी। वो अपनायत मोहब्बत से अपने ताया की फैमिली से महसूस होती थी। यहाँ आकर मनपूद थी। ना ही इसका दादी से मिलने को दिल कर रहा था, जिनकी खुदगर्जी पर अना परस्ती की वजह से इसकी माँ ने अपने घर वालों से एक अनजान मुल्क में बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी। इसलिए वो अपने दिल में इन सब के लिए वसअत नहीं पा रही थी। वो दाजी के कमरे के बाहर खड़ी थी कि जरान खान ज्यादा स्काई कलर की शलवार कमीज पहने, कंधों पर ब्लैक मर्दाना शॉल डाले, दाजी के कमरे की तरफ ही आ रहा था। दाजी के कमरे के बाहर गुमसुम खड़ा देखकर चौंका। वो लब नीचे अब्रिश की तरफ बढ़ा। अब्रिश खुद को दरवाजे नॉक करने लगी थी। जरान खानजादा को देखकर ठटक कर रह गई। चेहरे पर नागवारी का तासुर उभरा था। हसीन नकूश के जाविये इसने बिगाड़े। जरान इसके चेहरे के तासुरात बगौर देखता इसके पास रुका। जरान के चेहरे के तासुरात भी कम व बेश अब्रिश जैसे ही थे। सुनो, दाजी के कमरे में दाखिल होने से पहले अपनी जुबान बाहर छोड़कर जाना। जरान इसके चेहरे पर बढ़ती नागवारी देखकर बोल। ऐसा करती हूँ, मैं जाती ही नहीं, अब्रिश ने कहते हुए इसे सर्द नजरों से घूरा। तो बहुत अच्छी बात होगी, तुमसे मिलकर दाजी करेंगे भी क्या? वो तो सिर्फ जहले पुप्पो से मिलना चाहते थे। अगर तुम इनसे नहीं भी मिलोगी तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरान खानजादा अब्रिश को देखता तंजिया मुस्कुराया। अब्रिश इसकी बात पर लब खींचकर खामोश हो गई। लगता है तुम वाकई अपनी जुबान इस्लामाबाद छोड़ आई हो। जरान ने तंज पर, जो वो बमुश्किल ही खुद पर कंट्रोल किए हुए थी, मजीद खुद पर कंट्रोल न कर सकी थी। मेरी जुबान को छोड़ दें, लगता है आप। वो एकदम आप कहते कहते रुकी थी। इसकी पुरअसर और बार शख्सियत का असर था, जो तुम कहने से रोकता था, मगर इस दिन का लब व लहजा, इसकी गहरी नजरें इसे आप कहने ना देती थी। वह उसके खामोश होने पर इसे इस्तफामिया निगाहों से देखने लगा। लगता है हवेली आते हुए तुम भी अपनी नजरें बाहर छोड़ आए हो। शायद यहाँ तुम्हारे घर की औरतें हैं, इसलिए। अब्रिश ने तुम पर खास जोर देते हुए इस दिन की नजरों का टोंट किया था। वो जो
اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ آج اس نے بھی ایک بار بھی اس پر نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ ابھی بھی اس کی نظریں کافی بے ضرر تھی۔ اس دن اس دن کی بے باک نگاہوں سے تو وہ سرتا پیر سلگ رہی تھی۔ ابرش کے طنز پر زاران کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ دوڑی۔ تمہیں غلط تھا، تم زبان ساتھ لائی ہو۔ زاران نے آئی برو اچکائے اس کی طرف دیکھا۔ ابرش کے طنز پر خون کی گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ زہلے نے اسے اپنی قسمیں نہ دی ہوتی تو وہ یقیناً اسے طنز کے حساب تو ضرور برابر کرتی۔ وہ کچھ وہ اس کے اس دن والے رویے سے بھی ڈر گئی تھی جو اس کے گھر میں اسے 14 طبق روشن کر سکتا تھا، وہ اپنے گھر میں کیا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے ادھر روب و دبدبے سے بھی اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ پری گل جیسی عورت اس کے سامنے کچھ نہ بول سکی تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ اس کے خاموش ہونے پر مزید حیران ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو پڑھنے لگا جو سخت برہمی کا تاثر لیے ہوئے تھے، آرس شدید سرخ پڑ رہے تھے۔ وہ ابرش کے مزید قریب ہوا۔ ابرش اس سے دور ہوتے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آج تم میں دیکھنے کے لائق کچھ ہے ہی نہیں، ورنہ میں ضرور دیکھتا۔ زران کی نظریں اس کے سٹالر پر تھیں۔ ابرش کی بات کا مطلب سمجھتے مزید سرخ پڑی۔ ابرش نے اپنا سٹالر مزید ٹھیک کیا۔ زران اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بخوبی محسوس کر چکا تھا اور اس کا لال ٹماٹر چہرہ وہ طنزیہ مسکرایا۔ تم میرے گھر کی عورت نہیں ہو اور نہ کبھی ہو سکتی ہو۔ ہم خان تم جیسی عورت کو اپنی عورت نہیں بناتے۔ زران نے اب کی بار ابرش کی طرف جھکتے اس کا کان میں مدھم سے سرگوشی کی تھی۔ وہ بنا رکے داجی کے کمرے کا دروازہ کھولتا چلا گیا۔ ابرش توہین اور غصے کے احساس سے اندر تک سلگ رہی تھی۔ وہ بھڑ بھڑ جلک رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زران خان زادہ کی جان لے لے۔ اسے اپنے سینے میں زران خان زادہ کے لیے نفرت الاؤ بھڑکتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے زہلے پر بھی غصہ آیا جو اسے یہاں زبردستی لے آئی تھی۔ اب وہ اندر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زران خانزادہ جیسے بدتمیز اور سنکی انسان کے سامنے وہ ٹھہر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے جاتی، زہلے خاتون دروازہ کھولتی باہر آئی۔ ابرش تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اندر آؤ۔ زہلے کے پکار پر وہ خاموشی سے اندر ان کے ساتھ ہی داخل ہو گئی۔ زران خانزادہ سامنے ہی صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا مگر اس کے اندر آنے پر اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ابرش کو ایک اور بات کا بھی اندازہ ہوا تھا، وہ اپنے گھر والوں کے سامنے بہت سنجیدہ اور مؤدب ہوتا ہے۔ ابرش کے اندر داخل ہونے پر داجی اپنے بیڈ سے اٹھتے ابرش کی طرف بڑھے۔ آؤ بیٹا، انہوں نے آگے بڑھ کر ابرش کا سر چوما۔ ابرش نے بھی آہستگی سے انہیں سلام کیا تو داجی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ صوفے پر زران بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ہی آہل بیٹھا ہوا تھا۔ ایک طرف کرسی پر زہلے بیٹھی تھی جس کے کنارے پر عنایا ٹکی ہوئی تھی۔ صوفے پر جگہ تھی مگر ابرش کا دل اس صوفے پر بھی بیٹھنے کو نہیں کیا تھا جس پر زاران خانزادہ تھا۔ زاران خانزادہ کی موجودگی سے اسے اس کمرے میں بھی گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی تو داجی جو بیٹھ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے ٹانگیں پھیلائے بیٹھے تھے، انہوں نے ابرش کو دوبارہ بیٹھنے کو کہا۔ زہلے نے اسے آنکھوں سے اشارے میں بیٹھنے کو کہا۔ وہ ابرش سے کافی خوفزدہ تھی۔ وہ اسے اچھی طرح سے سمجھا بجھا کر لائی تھی مگر پھر بھی ان کا دل سہما ہوا تھا کہ ابرش کسی سے بدتمیزی نہ کر ڈالے۔ زاران خانزادہ زہلے کو اشارہ بھی کرتا دیکھ چکا تھا مگر ابرش یوں ہی ڈھیٹوں کی طرح کھڑی تھی۔ زاران کو اب اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا جو منہ بنا کر ایسے کھڑی تھی جیسے اس نے اپنے حسین چہرے کا دیدار کرنے سب کو اعزاز بخشا ہو۔ زاران خانزادہ بھی یہ سمجھ رہا تھا وہ کیوں کھڑی ہے۔ وہ اس صوفے پر بھی بیٹھنا نہیں چاہتی تھی جس صوفے پر وہ بیٹھا تھا مگر اس نے داجی کی بات کو بھی سیریس نہیں لیا۔ اسے اپنے سامنے کھڑی چٹان بھر کی لڑکی پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا جس کی زبان گز بھر لمبی تھی۔ وہ ایٹیٹیوڈ تو ایسے تھا جیسے مس ورلڈ ہو۔ زاران نے اسے قہر بار نظروں سے گھورا۔ ابرش بیٹا صوفے پر بیٹھ جاؤ، داجی نے دوبارہ نرمی سے کہا تو ابرش آہستگی سے چلتے ہوئے داجی کے پاؤں کی طرف بیڈ کی پائیتھی پر بیٹھ گئی۔ زاران اس کے داجی کے پیروں کے پاس بیٹھنے پر چونکا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ اس جیسی نکچڑی مغرور لڑکی جو اس دن داجی کے بارے میں بنا سوچے سمجھے فضول بول رہی تھی آج کافی آرام سے ان کے پیروں کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ ابرش بیٹا تم صوفے پر بیٹھ جاؤ، داجی نے اپنے پاؤں اوپر کی طرف کھینچے تھے۔ نہیں داجی میں ٹھیک ہوں، آپ میری وجہ سے بے آرام نہ ہوں، ابرش نے آہستگی سے جواب دیا تو زاران خانزادہ غش کھانے کو تھا۔ وہ اتنی تمیز کے دائرے میں بھی بات کر سکتی تھی۔ اسے حیرانگی ہوئی۔ ہم تمہارے داجی تو نہیں ہوا، ہم تو تمہارا نانا ہوا۔ انایا اور آہل نے مجھے نانا کہا ہے، تم نے ہم کو کیوں داجی کہا؟ داجی مسکرائے تھے۔ وہ زاران کے باہر آپ کو داجی پکارا تو مجھے لگا آپ سب کو داجی کہتے ہیں، ابرش نے صاف گوئی سے کہا۔ زاران ایک بار پھر سے چونکا تھا۔ وہ اس کا نام بآسانی لے رہی تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ یہ لڑکی
دل میں جو بھی ہو وہ بآسانی کہہ دیتی ہے، ورنہ جتنی ناگواری اس کے چہرے پر اس کے لیے تھی، کوئی اور ہوتا بھی تو اس کا نام نہ لیتا۔ زاران اسے بغور دیکھتا داجی سے اجازت لیتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابرش نے گرین اینڈ بلو کلر کا جدید وہ سٹائلش لہنگا پہن رکھا تھا۔ لہنگے پر بہت خوبصورت ورک ہوا تھا، ساتھ میں بیبی گرین کلر کی بے حد شارٹ سی شرٹ تھی جو بالکل سمپل تھی، مگر اس کے فل سلیوز پر کٹ ورک ہوا تھا جس میں سے اس کی دودھیا بازو لشکاریں مار رہی تھی۔ آج دہلی کی بہن جو اس دن اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اس کی بیٹی کی مہندی تھی۔ ابرش کل رات سے کمرے میں تھی، وہ باہر نہیں نکلی تھی۔ ایک دو مرتبہ ملازمہ اسے ناشتے اور کھانے پر بلانے آئی تھی، مگر اس نے بھوک نہیں کہہ کر منع کر دیا۔ اب وہ شام ہو رہی تھی، زہلے کی ڈانٹ پر وہ تیار ہو رہی تھی۔ یہاں سب کچھ بہت اچھے تھے، تھوڑا بہت اس کے دل میں بھی سب کے لیے قدرت تھی۔ وہ زہلے کو بے انتہا خوش دیکھ کر دور ہو گئی تھی۔ اس نے زہلے کو بھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا آپ دیکھ رہی تھی۔ ویسے بھی اس نے قدورت رکھ کر کرنا بھی کیا تھا؟ اس کا حویلی پہلا اور آخری چکر تھا۔ وہ اب زہلے کو مجبور کرنے پر آ گئی تھی، مگر اسی شرط پر کہ اس کے بعد وہ اسے مجبور نہیں کرے گی۔ اس نے آئینے میں خود کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بغیر میک اپ کے بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کو اسٹریٹ کر کے کھلا چھوڑ رکھا تھا، جیولری میں صرف چوکر پہن رکھا تھا۔ کسی چیز کی کمی لگ رہی تھی، وہ کیا کمی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنا دوپٹہ ڈریس بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابرش نے یہ ڈریس اور باقی ڈریسز اپنے تایا کی بیٹی کی شادی پر لیے تھے، بلکہ اس نے زعیم اور اس کی فیملی کے ساتھ جا کر شاپنگ کی تھی۔ وہاں سب نے ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس لیے تھے جو جتنے اسٹائلش تھے اتنے ہی ماڈرن اور جدید تھے۔ بیک لیس، گہرے گلے اور سلیو لیس پر مشتمل ڈریسز تھے، اور شادی پر بھی کم و بیش سب ایسی ہی ڈریسنگ تھی۔ کچھ لڑکیوں اور خواتین کی اس طرح کی ڈریسنگ تھی کہ ابرش امریکہ میں رہنے کے باوجود اس طرح کی ڈریسنگ کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا ڈریس کا گلا پیچھے سے تھوڑا بڑا تھا جو اپنے بالوں سے چھپایا تھا۔ یہاں اس کے تمام خواتین کو دوپٹوں میں دیکھا تھا۔ اسے بھی نہیں پتا تھا کہ وہ شادی پر کس طرح کی ڈریسنگ کرے گی، مگر اسے اتنا یقین تھا کہ وہ اچھی طرح اور سلجھی ڈریسنگ کرے گی، بالکل زہلے خاتون کی طرح۔ یہ نہیں تھا کہ زہلے نے اسے کبھی ڈریسنگ پر ٹوکا نہیں تھا، بہت دفعہ ٹوکا تھا۔ اسے دوپٹہ اوڑھ کر رکھنے کو تو کہتی تھی، مگر وہ انہیں جواباً ایسی نظروں سے دیکھتی تھی کہ وہ اپنی نظریں چرا جاتی تھی۔ اس نے 15 سال کی عمر میں امریکہ میں جاب کرنی شروع کر دی تھی، جہاں جینز اور شارٹ پہننا ضروری تھا۔ بعض جگہوں پر شارٹ اسکرٹ کا تقاضا ہوتا تھا، مگر وہ انکار کر دیتی تھی۔ وہ نوکری چھوڑ دیتی تھی، شاید زہلے کی تربیت کا اثر تھا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ وہ گھر کے ماحول اور باہر کے تلخ حقائق دیکھتے ہوئے خود بھی تلخ اور خست ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے اوپر پڑنے والی نظروں کو سرے سے ہی اگنور کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، اسے ہر کوئی اوپر سے نیچے تک دیکھنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ ایسے میں بے حس اور لاپرواہ بن جاتی۔ اتنی نظروں کا سامنا کرنا اب اسے احساس ہی نہ ہوتا تھا وہ کیسے لباس اور کس طرح نظروں کے حصار میں ہے۔ مگر جب اس دن زاران خان زادہ نے اسے جن نظروں سے دیکھا، وہ احساس دلایا، تو اسے بہت ذلت اور توہین محسوس ہوئی تھی۔ اسے اب بھی اس کی نظریں نہیں بھولتی تھی۔ اس کی براؤن بے باک آنکھیں اپنی آر پار ہوتی محسوس ہوتی۔ اس نے خود کو دیکھتے ہوئے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا نیٹ کا دوپٹہ سر پر اوڑھا، جس پر اس کا خوبصورت چہرہ گرین دوپٹے کے ہالے میں مزید دھمکنے لگا تھا۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے دوپٹہ سر سے اتار کر گلے میں ڈالا۔ اب نیٹ کے دوپٹے میں اس کی فٹنگ شرٹ اس کے بدن کے نشیب و فراز نمایاں ہونے لگے تھے۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے اب کی بار دوپٹہ گلے سے اتار کر بیڈ پر رکھ دیا۔ اف، کیا مصیبت ہے! یہ زاران خان زادہ تو میرے لیے کسی نائٹ میئر سے کم نہیں ہے۔ اس کی گہری اور بے باک نظریں یاد آئی تھی۔ اگر اس نے ایک بار اور مجھے ان نظروں سے دیکھ لیا تو میں شاید اپنی جان سے ہی چلی جاؤں۔ ابرش نے جھرجھلی لیتے ہوئے سوچا۔ اصولاً تو اسے اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے تھا، مگر وہ اس کے الفاظ اور اس کی نگاہیں بھول نہیں پا رہی تھی۔ آج تک کسی نے ایسے اس کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال نہیں کیے تھے۔ اگر اسے کوئی خوبصورت کہتا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر کہتا، اگر کوئی اس کے جسم کو دیکھتا تھا مگر ایسے احساس نہ دلاتا تھا۔ زاران خان زادہ کے توہین کے لپٹے الفاظ اسے بھلائے نہیں بھولے تھے۔ ابرش نے دوبارہ سے دوپٹہ اٹھا کر بیک سے اس طرح لیا کہ آگے سینے کو اچھی طرح کور کیا تھا۔ اتنا خاص فائدہ تو نہیں ہوا تھا، مگر کچھ حد تک کور ہو گیا تھا۔ وہ باہر آئی تو حویلی میں بہت سے مہمان آ چکے تھے۔ خجستہ کو لاؤنج میں
सोफे पर ही बिठाया हुआ था। अब्रिश के अंदाजे के मुताबिक सब औरतें ने बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की हुई थी, सबके सरों पर दुपट्टे लिए हुए थे। इस तरफ कोई मर्द नहीं था। अब्रिश हैरानगी से सब देख रही थी। वहां ताया की बेटी की शादी पर ऐसा माहौल नहीं था, वहां तो मर्द औरत इकट्ठे ही थे। इसे अपना आप सब में मिसफिट लगा, तो वो ज़हले की पुकार पर भी रुकी नहीं, बल्कि वहाँ से चली आई। रात हवेली को देखा नहीं था, वो हवेली को अच्छी तरह देखने लगी। अभी वो ज़नान खाना से होती मर्दान खाना की तरफ आई ही थी कि इसे ज़ारान खानज़ादा आता दिखाई दिया। ब्लैक शलवार कमीज में, कंधों पर ब्लैक मर्दाना शाल ओढ़े, अपनी भारी कदमों की धमक से इधर ही आ रहा था। इसके भारी कदमों की धमक से इसका दिल भी लरज उठा था। पता नहीं कैसा खौफ था जो इस पर छाता जा रहा था। इसका रौब सरदार पुरस्कार शख्सियत का असर था, या फिर इसकी कड़वी और स्ट्रेट फॉरवर्ड जुबान का। जो भी था, वो इससे खौफ खाने लगी थी। इसके सामने वो एक पल नहीं ठहरना चाहती थी, ना ही इसे देखना चाहती थी। वो इसे देखते ही एक पल के लिए पीछे छुप गई। वो जानती थी वो इसे देखते इस पर तंज जरूर करेगा। इसके मिजाज से वो अच्छी तरह अंदाजा कर चुकी थी। वो काफी मुंतकम मिजाज था, जो इतनी आसानी से बात नहीं भूलता था। वो पिलर से टेक लगाए गहरी सांस लेती, वो मुश्किल ही खुद को काबू पाते हुए देख थी। मर्दान खाने में इस हिस्से में कोई नहीं था। अब्रिश नहीं चाहती थी कि इसे ज़मान खानज़ादा की नज़रों का सामना करना पड़े। इसने अपना हुलिया इस काबिल नहीं लगा था कि वो ज़मान खानज़ादा जैसे बेबाक, बेशर्म और गुस्सीले मर्द के सामने जाए। गुस्सीले मर्दों से तो इसे वैसे ही जान जाती थी। सारी उम्र इसने अपने बाप पाशा को ज़हले पर गुस्सा करते, इसे मारते ही देखा था, बल्कि इतनी मर्तबा पाशा ने इस पे भी हाथ उठाया था। तभी तभी से वो मर्दों से दूर भागती थी, और गुस्सीले और सख्त किस्म के मर्दों से इसकी जान जाती थी। ज़हरान खानज़ादा जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था, अब्रिश को इधर मर्दान खाने की तरफ आधा देखकर ठटक कर रुका। वो इसे देखकर पिलर के पीछे छुप गई थी। ज़हरान खानज़ादा के संजीदा चेहरे पर महम सी मुस्कुराहट बिखरी। वो रात से इसे हैरान कर रही थी। रात से इसे तमीज़ के दायरे में देखकर वो हैरान हुआ था। जैसे वो इस दिन ज़हले खातून के सामने खड़ी चिल्ला रही थी, इसे लगा था वो काफ़ी बदतमीज़ और खुदसर है। मगर इसका अंदाज़ा गलत साबित हुआ था। वो इतनी भी बदतमीज़ नहीं थी। अब वो इसे देखकर जिस तरह छुपी थी, वो एक छोटी बच्ची लग रही थी। वो अब्रिश को इग्नोर करते अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा, मगर पिलर के पीछे से नजर आता सब आंचल इसने दोबारा से इस पर तवज्जो अपनी जानिब मजोबल मजबल करवाई थी। ना चाहते हुए भी इसके कदमों का रुख सब आंचल की तरफ बढ़ा। अब्रिश जो सांस रोके खड़ी थी, भारी कदमों की आवाज करीब होते हुए और स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू महसूस करते अपनी आंखें बंद कर ली। अपना दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर शॉल की तरह लपेटा था। ज़हरान खानज़ादा पिलर के करीब आया तो अब्रिश की गहरी होती सांसों को सुनकर हैरान हुआ था। इसकी तेज सांसें इसकी समातों को बखूबी सुनाई दे रही थी। ज़हरान खानज़ादा हैरत से इसकी सांसों की आवाज सुनता अब्रिश के सामने आया, तो वो पिलर से टेक लगाए आंखें मूंदे गहरी सांसें ले रही थी। दुपट्टा इसने सीने से अच्छी तरह अपनी मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। वो इसके होंठ हिल रहे थे। ज़हरान खानज़ादा ने गौर किया तो पता चला कि मोहतरमा कोई दुआ पढ़ रही है। वो अभी भी अपनी आंखें सख्ती से नीचे गहरे सांस भर रही थी। सांसों का मध्यम जीरो बम हल्के हल्के लरसते हुए दुपट्टा आगे से मुट्ठियों में जकड़े वो ज़हरान खानज़ादा की धड़कनों में बुरी तरह अरताश पा बर्पा कर चुके थे। इसकी धड़कनों में हलचल इसकी बेपनाह खूबसूरती ने मचाया था। फिर इसका मासूमाना एक्ट वो नहीं जानता था, मगर जो भी था, इसके दिल पहली मर्तबा यूं तेजी से धड़का था। वो इससे छुप रही थी, अपना दुपट्टा इसकी से गायब होते अपने दुपट्टे को ऐसे पकड़े हुए थी। इस बात ने ज़हरान खानज़ादा के चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट को और गहरा कर दिया था। ज़हरान खानज़ादा बेख्तियार होकर इसके करीब हुआ। वो इसके चेहरे के एक एक नक्श देखे गया। ये बिल्कुल बेख्तियार अमल था। वो इसकी कज़न थी, इसलिए एहतराम का भी बाइस थी। मगर इस दिन जो कुछ इसने कहा, वो इसे काफी सख्त और बेबाक गुफ्तगू फरमा कर आया था, जिसे इसे काफी अफसोस न था, क्योंकि वो वाकई में मुंतकम मिजाज बंदा था, किसी को इतनी आसानी से माफ न करता। अब इसके करीब होना बेख्तियार अमल था, जिस पर ज़हरान खानज़ादा को खुद पर इख्तियार न था। बहुत बहुत पास से उठती स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू अब्रिश को अपनी सांसों में उतरती महसूस हो रही थी। अब्रिश ने पट से आंखें खोली तो ज़हरान खानज़ादा को पिलर के दोनों इतराफ में पिलर पर हाथ जमाए खुद पर झुका पाया। अब्रिश की आंखें ज़हरान खानज़ादा की आंखों में ठहर आईं। अब्रिश मजीद पिलर में सिमटी थी। वो इसके इतना करीब था कि वो जरा सा आगे होती तो यकीनन ज़हरान खानज़ादा के लबों से इसके लब टकरा जाते। यहाँ क्या कर रही हो?
زران خانزادہ کی سنجیدہ آواز سے اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں یہاں حویلی دیکھنے آئی تھی۔ ابریش نے اب دونوں ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو سینے سے جکڑا۔ زہران خانزادہ یہ محسوس کرتا اس سے دور ہوا تھا کہ وہ اسے پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ شاید وہ اسے بد کردار عیاش خان سمجھ رہی تھی، جو باہر عورتوں پر بری نظر رکھتا تھا۔ جس طرح وہ اسے دیکھ کر سہمی تھی، وہ دوپٹہ سینے سے جکڑے کھڑی تھی۔ اس سے تو یہی ثابت ہو رہا تھا وہ اس سے عیاش قسم کا مرد سمجھتی ہے۔ زران خانزادہ کو اب یہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ ابرش اس کو دور ہوتا دیکھ کر پلر کی دوسری طرف سے جانے لگی تو زران خانزادہ کے ہاتھ اس کی کلائی آ چکی تھی۔ امبریش نے حیرانگی سے زران کو دیکھا۔ اوہ ہیلو محترمہ، کہاں؟ وہ مردان خانہ ہے اور وہاں آگے بہت سارے مرد ہیں۔ کیا آپ اس حلیے میں مردوں کے سامنے جائیں گی؟ اور ویسے بھی یہ حویلی ہے، کوئی باغ نہیں جو آپ یہاں چہل قدمی کریں۔ زران خانزادہ نے مسکراہٹ دبائے اس کی حیران آنکھوں میں جھانکتے کہا۔ اسے اس کی آنکھیں کافی اچھی لگی تھی، جن میں حیرانگی واضح تھی۔ زران نہ چاہتے بھی شرارتی ہوا، مگر لہجہ سنجیدہ ہی رکھا تھا۔ وہ اب اسے ایک سخت اجڑ گوار تنقی خان سمجھتی تھی تو اس کی اتنی جلدی غلط فہمی دور کرنے کا ارادہ نہ تھا، بلکہ اسے یہ غلط فہمی دور کرنی ہی نہ تھی۔ وہ جانتا تھا یہاں سے جانے کے بعد شاید ہی وہ یہاں کبھی آئے، وہ دونوں پھر کبھی ملے۔ وہ بھی اسے آئندہ زندگی میں ملنا نہیں چاہتا تھا۔ میں گارڈن میں نہیں ہوں، مگر آپ بھی میرے شوہر نہیں ہیں جو اتنے حق سے میری کلائی پکڑے ہوئے ہیں۔ ابرش کی بات پر زران خان زیادہ حیرانگی سے اسے دیکھے گیا۔ وہ بہت آسانی سے یہ بات کہہ گئی تھی کہ وہ اس بات سے پر اس کے چہرے پر کوئی خفت نہیں تھی، بلکہ صرف ناگواری تھی۔ اسے اس کی کلائی پکڑنا پسند نہیں آیا، اتنا تو وہ سمجھ گیا۔ محترمہ کچھ زیادہ ہی اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ زران نے اس کی کلائی کھینچ کر اسے دوبارہ پلر سے لگایا۔ میں تمہارا شوہر نہیں ہوں، نہ ہی مجھے تمہارا شوہر بننے کا شوق ہے۔ کہا تھا تمہیں رات کو ہم خان تم جیسی عورتوں پر اپنی عورت نہیں بناتے۔ زران خانزادہ اس کے چہرے پر نظر دوڑائے بولا۔ ابرش کا رنگ توہین کے مارے سرخ ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات سے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہیں۔ میرا مطلب تم کا کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ ابرش نے تم کہہ کر اس سے وہ عزت دینا ضروری نہیں سمجھا تھا جو اسے آپ کہہ کر دے چکی تھی۔ وہ اسے تم کہہ کر اپنے لب پھیلائے جن نظروں سے دیکھ رہی تھی، زران خانزادہ کے لیے اپنی مسکراہٹ چھپانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ صرف اسٹریٹ فارورڈ ہی نہیں بلکہ اسے ایک ایکسپریشن بھی بہت صاف اور واضح ہوتے تھے۔ وہ جو سوچتی تھی بمقابل کے لیے جاننا مشکل نہ ہوتا تھا۔ چلو میں کھل کر کہتا ہوں۔ زران خانزادہ نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے تھے۔ وہ انتہائی سنجیدہ ہوا۔ ابرش بھی لب بینچے اسے سنجیدگی سے دیکھے گئے۔ سب سے پہلے تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تم بنا سوچے سمجھے بولتی ہو، تم اپنے لفظوں پر شرمندہ بھی نہیں ہوتی، اور دوسرا تمہیں ڈریسنگ کرنے کی تمیز بالکل نہیں ہے۔ زران نے اسے اب کی بار اس کے نشیب و فراز پر اپنی نگاہیں گاڑی۔ ابرش جس سے دوپٹہ مٹھیوں میں جکڑا تھا مزید اچھی طرح خود کو کور کیا۔ زران یہ دیکھتا گہرا مسکرا گیا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ بات کر کے اسے زچ کیا تھا۔ وہ زچ بھی ہو گئی تھی۔ اس کی تلملاہٹ اور لال چہرہ زران خانزادہ کو مزہ دے گیا تھا۔ تم ایک مغرور بدتمیز لڑکی ہو۔ زران نے اس کی مزید برائیاں گنوائی۔ دیکھو مسٹر خانزادہ، ابرش نے اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پکارا، ابھی تمہاری تعریفیں ختم نہیں ہوئی، مزید سن لو۔ زران نے اسے بیچ میں ہی ٹوکا۔ تم نہ صرف مغرور بلکہ خود پسند بھی ہو۔ تمہیں اپنی خوبصورتی پر بے حد غرور ہے، اور یہ تمہیں لگتا ہے کہ تم خوبصورت ہو۔ اصل میں تم بالکل خوبصورت نہیں ہو۔ اگر تمہیں کوئی نہ دیکھے تو تمہیں اس پر غصہ آتا ہے، اگر تمہیں کوئی دیکھے تو تمہیں مزید غصہ آتا ہے۔ تمہیں خود ہی نہیں پتا تم کیا چاہتی ہو، تم ایک کنفیوژن پرسن ہو۔ ابرش منہ کھولے سب سن رہی تھی۔ اس نے آخری بار بالکل سچ ہی کہی تھی۔ اسے اس دن پہلے اس کے نہ دیکھنے پر غصہ آیا، بعد میں اس کے دیکھنے پر غصہ آیا۔ سب سے بڑی برائی تم دل میں مقابل ہر بات سچ تسلیم کرتی ہو، منہ سے اقرار نہیں کرتی۔ زاران نے کہا تو ابرش کا رنگ مزید سرخ پڑا تھا۔ وہ اس کے دل کی بات بھی جان گیا تھا۔ تم اپنے بارے میں کیا کہو گے؟ ابرش نے تڑق کر بولی۔ وہ مزید اس کی باتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کیا کہوں گا میں جو ہوں سامنے ہوں، بالکل پرفیکٹ۔ زران نے سنجیدگی سے آئی برو چکایا۔ تم ایک ابرش بول ہی رہی تھی کہ زران نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ میں مغرور انسان ہوں جسے اپنی دولت، شان و شوکت پر غرور ہے، جسے دیکھنے تک کی تمیز نہیں ہے، جو صرف اپنی گھر کی عورتوں کو عزت دیتا ہے۔ میں ایک خان ہوں، اس لیے میں شفاق، ظالم، جنگلی، وحشی، اجڑ گوار بھی ہوں۔ تمہاری ریسرچ بالکل میرے بارے میں ٹھیک تھی، میں واقعی میں ایسا ہی ہوں۔ وہ ابرش کے دل کی تمام باتیں خود
کے لیے کہہ چکا تھا۔ ابرش مزید تل ملا کر رہ گئی۔ وہ تو ویسے اپنی برائیاں گنوا رہا تھا جیسے وہ اچھائیاں ہوں۔ اسے تو بالکل شرم نہ تھی۔ اب اب بات یہ ہے کہ مس امریکہ، بے شک تم ہمارے گھر کی عورت نہیں ہو، مگر پھر بھی آپ مردان خانے میں مردوں میں نہیں جا سکتی۔ آپ یہاں کچھ دن کی مہمان ہیں تو مہمان بن کر رہیں تو بہتر ہوگا۔ زران اسے گھورتا وہاں سے چلا گیا۔ ابرش نے اس کے جانے کے بعد وہاں کافی دیر تک کھڑی رہی، جو زران خان زادہ کے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ اس کے سوچ کے اندازوں پر مہر لگا چکا تھا۔ پہلے سے کہیں زیادہ اس کے دل میں اس کے لیے ناپسندیدگی پیدا ہو چکی تھی۔ شہرام خان زادہ بہارے کے روم کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑا پیکٹ جس میں گلاب کے گجرے تھے وہ لیے بیڈ کی جانب بڑھا اور بیڈ پر بیٹھ کر بہارے کا انتظار کرنے لگا، جو ڈریسنگ روم میں موجود تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ڈریسنگ روم سے بلو کلر کا کامدار میکسی پہنے ہوئے نکلی تھی۔ اس نے ڈریسنگ سے نکلتے ہوئے شہرام خان زادہ کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ لیا تھا، مگر اسے مکمل طور پر اگنور کیے وہ ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی۔ وہ کل سے مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے گھر آ کر روزینہ خانم کو بڑھا چڑھا کر سارا قصہ ان کے گوش گزارا تھا۔ اس نے شہرام کو قصوروار ٹھہرایا تھا اور یہ بھی کہ اسے شہرام سے طلاق چاہیے، مگر روزینہ خانم اسے طلاق کی بات پر زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ انہوں نے پری گل اور امینہ خانم کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا، اسے تھپڑ کے ساتھ کافی سنا بھی ڈالا تھا۔ وہ کل سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، نہ ہی اس نے کھانا کھایا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے روزینہ خانم نے آ کر اس کی پھر کلاس لی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو رہی تھی۔ شہرام خان زادہ اس وقت بلیک شلوار قمیض پر بلیک شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھے ہی لب نیچے بہارے کو دیکھا جو اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ وہ اس کے وجود کو مکمل اگنور کیے ہوئے تھی، جیسے وہ وہاں پر ہے ہی نہیں، یا پھر اس کے لیے اس کا ہونا نہ ہونا بالکل بے معنی ہے۔ وہ بنا دوپٹے کے اس سے بے نیازی کھڑی تھی، ورنہ اسے دیکھتے ہی وہ دوپٹہ لینا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ شہرام اور بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ بہارے نے بال بنا کر سر پر اچھی طرح دوپٹہ لیا، ہونٹوں پر لپسٹک لگائے وہ اسے مکمل اگنور کرتے باہر جانے لگی۔ شہرام نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ لاک کیا تھا اور اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ خاموشی سے اس کی باہوں کے حصار میں نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ آج اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ شہرام اس کی کمر پر اپنے دونوں بازو لپیٹے ہوئے تھا۔ وہ اس کی باہوں میں بالکل بے حس و حرکت نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اتنی سعادت مندی کیوں؟ مجھے ہارٹ اٹیک کرنے کا ارادہ ہے۔ شہرام اس کی جھکی نظروں کو دیکھ کر شرارتاً بولا۔ بہارے کو کوئی ریئیکٹ نہ کرتے دیکھ کر شہرام سنجیدہ ہوا تھا۔ اس کے ایک گال پر انگلیوں کا نشان واضح تھا، جو کل ہوا سے خبر ہو چکی تھی۔ شہرام نے اس بات پر کافی ہنگامہ بھی کھڑا کیا تھا کہ اس کی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے۔ وہ اس کا اور اس کی بیوی کا مسئلہ ہے جو اسے دیکھ لے گا۔ شہرام نے اس کے گال کے نشان پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیری۔ یکدم بہارے نے اس کی انگلیاں اپنے گال سے جھٹکی تھی۔ مذاق اڑانے آئے ہو میرا؟ مجھے بتانے آئے ہو کہ میں کتنی بے بس ہوں؟ مجھ پر کوئی بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ جب میں تم سے طلاق مانگوں گی، ایسے ہی کئی تھپڑ میرا مقدر ہوں گے۔ تو خوش ہو جاؤ شہرام خان زادہ، کل مجھے لاؤنج میں ملازموں کے سامنے تھپڑ پڑا ہے۔ بہارے گل اس کی باہوں میں کھڑی چیخ پڑی تھی۔ آئندہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں نے بات کی ہے تمہاری مورے سے۔ شہرام نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے کمرے پر اپنا حصار مضبوط کیا۔ وہ اس کی باہوں میں اب کھڑی اس کی بات پر چھٹپٹائی تھی۔ محبت پر یہ احسان تمہارا کیا دھرا ہوا ہے؟ مجھے سب دن میں ہزاروں بار جتاتے ہیں، میں آج جو کچھ بھی ہوں تمہاری وجہ سے ہوں، میں صرف تمہاری ہوں۔ وہ مجھے جلد تمہارے حوالے کر دیں گے، جیسے میں کوئی گائے بیل یا بکری ہوں جو مجھے تمہارے کھوٹے سے باندھ دیں گے۔ بہارے گل اس کی باہوں میں مچلی تھی۔ کیا چاہتی ہو بہارے؟ تم صرف اس لیے مجھ سے طلاق چاہتی ہو کیونکہ میں نے تعلیم حاصل نہیں کی؟ تمہارے نزدیک شہرام خان زادہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ میرے جذبات کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ کیا ہو جاتا اگر میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتا؟ میں امریکہ، لندن یا پھر یہاں کی اچھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوتا؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے جذبات بدل جاتے؟ کیا دلوں کے رشتے اتنے خودغرض ہوتے کہ وہ جو دکھاوے اور خواہشات کے جڑے ہوتے تھے؟ ہاں، دلوں کے رشتے خودغرض ہوتے ہیں۔ یہ دل بھی اسی طرف راغب ہوتا ہے۔ جو دل کو بھاتا ہے تم مجھے کبھی نہیں بھائے۔ کیسی تمہیں پسند کرتی ہوں جس کی اپنی کوئی پہچان نہ ہو؟ بہارے اس کی باہوں سے خود کو چھڑواتے ہوئے چیخی تھی۔ لیکن میں نے تم سے تب محبت کی جب تم صرف بہارے تھی۔ میں نے تو ڈاکٹر بہارے سے کبھی محبت نہیں کی۔ شہرام کی کرب سے کہی ہوئی بات پر وہ استہزائیہ مسکرائی تھی۔ ہمیشہ مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے
करते आए हो, यहाँ तक कि मेरी ज़िद में भी तुम अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी। मुझे मोहब्बत का दावा कैसे कर सकते हो तुम शहराम? बहारे ने तल्खी से सवाल किया। तुम्हारी पढ़ाई ज़िद में पढ़ाई छोड़ी थी, क्योंकि मैं चाहता था तुमसे मोहब्बत करूँ, ना कि मेरी कामयाबी से। लेकिन मुझे नहीं पता था तुम एक खुदगर्ज लड़की हो निकलोगी, जिसे सिर्फ खुद से प्यार है। शहराम ने बहारे की आंखों में देखते हुए अपने हिसार से आज़ाद किया था। अगर मैं खुदगर्ज हूँ तो तलाक दो मुझे, आज़ाद करो मुझे। बहारे हलक पल के बल चीखी। शहराम के धुआं धुआं चेहरे पर भी नजरें गाड़ते हुए इस्तेज़ाइया हंसी थी। रुख पलटते दरवाजे की तरफ बढ़ी। दफ्तन शहराम ने इसका दुपट्टा पकड़कर खींचा था। इससे इतनी दूर जोर से दुपट्टा खींचा कि इसके बालों से बुरी तरह खींच पड़ी। दुपट्टा पिन से अटैच किया हुआ था, जिसे शहराम ने बेदर्दी से खींच डाला था। इसे बेयकीनी से रुख पलटते शहराम को देखा, जो इसका दुपट्टा हाथ में लिए सुर्ख आंखों से देख रहा था। इसे शहराम से खौफ सा महसूस हुआ। वो इसे जिन नजरों से देख रहा था, वो अंदर तक लरस गई थी। वो जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ी। इसे शहराम से खौफ महसूस हुआ। इसके नजदीक वो अनपढ़ गंवार था, जिसका तहजीब से दूर दूर तक वास्ता न था। वो इसके साथ कुछ भी कर सकता था, अपने निकाह में होने का फायदा भी उठा सकता था। दोबारा बाहर दूसरा, वो बाहर ऐसी हालत में बिना दुपट्टे के जाकर फंक्शन में सबको शहराम के करतूत बताना चाहती थी। थप्पड़ खाकर भी वो संभली नहीं थी। इससे पहले वो दरवाजा खोलती, शहराम ने इसे पीछे से बालों से दबोचा था। इसने बालों से दबोचकर इसे बमुकाबल वो सख्त गिरफ्त पर सिसक कर रह गई थी। इसने बहुत बेदर्दी से अपनी मुट्ठी इसके बालों को जकड़ा हुआ था, जिस पर वो अपनी गिरफ्त मसलसल बढ़ाए जा रहा था। छोड़ो मुझे जंगली वहशी इंसान, बहारे अपने बाल छुड़वाते हुए चिल्लाई थी। मैंने कभी तुम्हें अपना जंगली और वहशीपन दिखाया ही नहीं, तभी तो तुम्हारी जुबान इतनी फराटे भरती है। मगर आज भी तुम्हें अपना जंगली और वहशीपन दिखाऊंगा, ताकि तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा हो असल में एक गंवार इंसान जब वहशीपन पर उतरता है कैसा महसूस होता है। शहराम ने इसे बेड पर धक्का दिया। बहारे नरम गद्दे पर बुरी तरह गिरी थी। इससे पहले बहारे बेड से उठती, शहराम ने आगे बढ़कर बहारे की कलाइयों को अपनी गिरफ्त में लेकर इन्हें बेड से लगाया और इसकी मुकम्मल तौर पर हावी हो गया। बहारे अब इसके भारी वजूद के नीचे सांस तक नहीं ले पा रही थी। इसकी कलाई में चूड़ियां टूटकर इसकी कलाई को जख्मी कर चुकी थी, मगर शहराम को इस पर की कोई परवाह नहीं थी। शहराम, ये क्या कर रहे हो तुम? होश में तो हो? बहारे ने सदमे की कैफियत में तकरीबन चीखते हुए कहा। वो तो आज सच में जंगली बना हुआ था। आज ही तो वो होश में आया हुआ आज ही तो मैं होश में आया हूँ। मैं ही पागल बेवकूफ था, जिसे लगा था तुम्हें मोहब्बत की बात समझ में आती है। लेकिन नहीं, ये मेरी भूल थी। तुम्हें सिर्फ वो रवैया समझ में आता है जो अब मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। शहराम ने इसकी नाजुक कलाइयों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते, इसके कान में झुकते, इसके कान की कोलों को दांतों से खींचकर काट डाला था। बहारे दर से चिल्ला उठी थी। कहा था मैंने, मुझे इतना गुस्सा दिलाओ जितना सहन कर सको। शहराम ने बहारे की कमर में हाथ डाले, इसे जरा सा ऊपर किया। एक हाथ से इसके दोनों कलाइयां जकड़ी हुई थी। इसकी कमर को उठाते इसकी जिप खींच डाली थी। बहारे की आंखें खतरनाक हद तक खुल गई थी। मैक्सी अब इसके शोल्डर से ढीली हो चुकी थी। शहराम, ये तुम क्या कर रहे हो? बहारे के सदमे से अब आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो वहशी जंगली नहीं, पहाड़ी भी था। इसके पहाड़ी जैसे वजूद के नीचे इसका हरकत करना भी मुहाल हो चुका था। तुम्हें नहीं पता, मेरी पढ़ी लिखी बीवी, मैं अपना हक ले रहा हूँ। पढ़ा तो होगा ना शौहर के हुकूक, ये भी पढ़ा होगा शौहर के हुकूक ना पूरे करने वाली बीवी जहन्नुमी है। मैं सिर्फ तुम्हें दोजख की आग से बचाना चाहता हूँ। मेरी नाजुक बहारें किचन में चूल्हे के आगे खड़ी हो जाए, इसकी तपिश, इसके रंग खराब हो जाता है। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा जब तुम जहन्नुम में जलोगी? बहारे ने रोते हुए अपनी आंखें मींच ली थी। अपने ऊपर कंबल लेते हुए इसकी कलाइयां जकड़े इसके होंठों पर झुका। वो इतनी शिद्दत से इसके होंठों पर काबिज हुआ था कि बहारे इसकी शिद्दत और इसकी सख्ती पर फड़फड़ा कर रह गई थी, मगर वो मुसलसल इसके लबों पर अपनी सख्ती बढ़ा रहा था। बहारे की आंखों से सयाल मादा जारी था। वो गहरा कट लगाकर पीछे हुआ। बहारे अपनी हालत और इस वहशी लम्ह से इतना खौफजदा हो चुकी थी कि वो हरकत भी ना कर पा रही थी। वो इसके सामने दुपट्टा नहीं उतारती थी। आज इस तरह से वो गिरफ्त में थी कि बेबसी इसके एहसास का मर इसके एहसास का मरने को दिल कर रहा था। जी तो मेरा यही कर रहा है कि तुम्हें असल में तुम्हारी औकात दिला दूं, मगर मैं तुम्हारी तरह इतना
نہیں گر سکتا، لیکن تمہارے لیے اتنا ٹرائل کافی ہے۔ آئندہ منہ سے طلاق کا لفظ نکالتے یہ سین اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا۔ آج تمہاری اس لیے بچت ہو گئی ہے کیونکہ میں واقعی ان پڑھ ہوں۔ پڑھا لکھا ہوتا تو تمہیں اچھی طرح بتاتا کہ تم پر کتنا حق رکھتا ہوں۔ ایک پڑھا لکھا شوہر اپنا حق کیسے لیتا ہے یہ تو تم باہر جا کر سب کو بتانا چاہتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ ضرور بتانا، چیخ چیخ کر بتانا۔ کل خجستہ کے ساتھ تمہاری بھی رخصتی ہو جائے گی اور پھر یہ سب کچھ نہیں ہوگا اور بھی بہت کچھ ہوگا، یہ جو تمہاری خود غرض جان برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ اسے ایک دیہاتی اور ان پڑھ کو کسی بات کی تو تمیز ہوتی نہیں۔ تو شہرام خانزادہ اپنی بدتہذیبی اور جاہلانہ پل تمہارے پور میں اتار دے گا، اور تجربہ بھی کار ہوں، سارے تجربے تم پر ہی کروں گا۔ پہلی رات ہی تمہیں مر ہی نہ جاؤ اس جاہل اور وحشی انسان کے ستم سے۔ شہرام اس کے کان میں پکارتا اس کے اوپر اٹھا اور اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بہارے کمبل اچھی طرح خود پر لپیٹتی تکیے پر سر پٹکتی رونے لگی تھی۔ ابرش نے کمرے میں آ کر ڈریس چینج کر کے ہلکا پھلکا ڈریس پہنا تھا۔ وہ اس وقت سمپل سے بلو ڈریس میں موجود تھی۔ زاران کی جھڑپ کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ رات کا کھانا اس نے کمرے میں ہی بھجوا دیا گیا تھا، مگر زہلے نے کمرے میں آ کر اسے بہت ڈانٹا تھا کہ اگر اسے ایسا رویہ رکھنا ہے تو وہ یہاں آتی ہی نہ۔ انایا اور راحل سے سب ایسے گل مل گئے تھے جیسے وہ ان کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے آخر میں رونا اپنا فرض سمجھا تھا۔ ابرش سر سانس کھینچتے سب سنتی رہی۔ زہلے کے جانے کے بعد اس نے ڈریس چینج کر کے سونے کے لیے ہلکا پھلکا ڈریس پہنا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے میں کھانا بھجوا دیا گیا تھا۔ ملازم نے بتایا امینہ خانم نے اس کے لیے کھانا بھجوایا ہے۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ یہاں سب بہت اچھے مہمان نواز ہیں، سوائے زاران خانزادہ کے۔ ایک بار پھر سے اس کی باتیں یاد آئیں تو ابرش کو نئے سرے سے اس پہ غصہ آنے لگا۔